الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه الحديث رواه الإمام أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب متفق عليه الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہی حقیقی معبود ہے، دنیا کا بھی مالک، جزا و سزا کے دن، قیامت کے دن کا بھی مالک. رحیم ہے، اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے. جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کے غصے کو جس نے ڈھانک دیا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے
رحمت اللہ عالمین اسوہ حسنہ داعی التوحید بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 7 رجب 1442 ہجری 7 رجب 1442 ہجری 5 رجب 1442 ہجری مطابق 17 فروری 2021 عیسوی مختلف وسائل کے ذریعے آپ تک یہ پروگرام پیش ہے. آپ کی خدمت میں جو ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے موت سے جنت تک کا سفر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر ہو. کیوں ہم چاہتے ہیں؟ موت سے تو سفر سب کا ہوگا لیکن منزل جنت ہوگی یا جہنم ہوگی یہ پتہ نہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سفر موت سے شروع ہو کر جنت ہماری منزل ہو، جنت ہم پہنچ جائیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سفر وہاں رکے، جہنم نہیں. کیونکہ دو ہی جگہ انسان کا سفر ختم ہوگا، یا تو جنت نعمتوں کا گھر یا دوزخ عذابوں کی جگہ. اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سفر کو آسان فرمائے جو ہمیں طے کرنا ہے لا محالہ، اور جنت ہماری منزل ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دوزخ سے، جہنم سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو دوزخ کہتی ہے کہ اللہ اس نے مجھ سے تیری پناہ طلب کی ہے، تو اس کو پناہ دے دے. حمد و صلات کے بعد ہم پہنچے تھے حساب پر. حساب والا دن، قیامت کا دن، جس دن حساب ہوگا، سب سے حساب لیا جائے گا اور پورا بدلہ دیا جائے گا. حساب سارے چیزوں کا ہوگا جو زندگی میں انسان نے کیا ہے. جب سے وہ مکلف بنا، سن تکلیف کو پہنچا، یعنی بلوغت سے لے کے موت تک انسان نے جو بھی اعمال کیے اس کا پورا حساب اس کو دیا جائے، پورا حساب اس کو دینا ہوگا. جن گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دے گا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کا حساب نقاش نہیں ہوگا. لیکن وہ گناہ جن سے توبہ نہ کی جائے یا باقی تمام اعمال، ان سب کا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو بھی تم اپنے نفسوں میں چھپاؤ، جو بھی تم اپنے نفسوں میں ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لینے والا ہے. تو جس کو چاہے اللہ بخش دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جب یہ آیت اتری ہم بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی جو میں نے پڑھی، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ نفسوں میں جو چیزیں ہم چھپاتے ہیں، جیسے برے ارادے ہوتے ہیں انسان کے، بری نیتیں بھی ہوتی ہیں جو نفس میں ہوتی ہے، جو ظاہر نہیں کرتا انسان، صرف اندر ارادہ ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تم چھپاتے ہو اپنے دل میں یا ظاہر کرتے ہو، سب پر سب کا حساب لیا جائے گا. پھر اللہ پاک جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. تو یہ آیت اترنے کے بعد ہم بڑے پریشان ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں کبھی کبھی، تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
لا ندری ما یغفر منہ وما لا یغفر، ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کس کی بخشش ہوگی کس کی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت جو میں نے پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت والی آیت نازل فرما کر اس کو منسوخ کر دیا، یعنی پہلے حکم کو منسوخ کر دیا کہ انسان کے خیالات پر پکڑنی ہوگی جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت سے جو ناسخہ آیت ہے، منسوخ کرنے والی آیت ہے، اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہر نفس کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے، اتنی ہی ذمہ داری سونپی ہے جتنا اس کے اندر سکت ہے، تحمل ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، نفس جو کمائے گا اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا، اگر اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ لہا ما کسبت، نفس جو اچھے کام کرے گا اس کا اچھا بدلہ اس کو ملے گا، یعنی انسان اچھے کام کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور وعلیہا ما اکتسبت، برے کام کرے گا تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔ ہم نے بتایا تھا کہ حساب دو قسم کا ہوگا، ایک حساب یسیر، آسان حساب، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو اس کا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، مثال کے طور پر یہ آیت، جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کا آسان یسیر حساب لیا جائے گا۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں، جیسا کہ حدیثوں میں آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا تو آسان حساب لینا۔ تو حساب دو قسم کا ہے، ایک آسان حساب اور ایک مشکل حساب۔ آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے دعا کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آئیے اس سلسلے میں آپ کو ایک دو حدیثیں بیان کروں، جن حدیثوں سے بات کھل کر سامنے آئے گی کہ آسان حساب جو مومنوں کے ساتھ ہوگا، اہل ایمان والوں کا لیا جائے گا، تو آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک بات تو بتا دی تھی کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو جو ہے بغیر حساب اور عذاب کے، جو 70,000 لوگ ہوں گے، ہم نے بتایا دیا تھا، جو 4 کام کرنے والے ہوں گے جن کو جو ہے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ بات ہو چکی ہے اور اس کی وضاحت آپ تک پہنچائی گئی، آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اب حساب کی جو پہلی قسم ہے یسیر حساب، آسان حساب، جس کی دعا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے دو حدیثوں سے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتیں ہیں، دونوں صحیح روایتیں ہیں، ہم معلوم کرتے ہیں۔ پہلی حدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیس احد یحاسب یوم القیامہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، قیامت کے دن جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور سے سنیے اور مسئلے کو سمجھیے تاکہ یہ چیپٹر ہم ختم کر دیں حدیث صاحب کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیس قد قال اللہ تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جو سورہ انشقاق کی آیت ہے، کہ جس آیت کا ترجمہ یہ ہے، وہ انسان جس کو اس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، تو اس آیت کی تفسیر انہوں نے طلب کی، سمجھنا چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو ان کو حافظہ تھی ماشاءاللہ، یہ آیت یاد تھی، انہوں نے کہا بھی آیت قرآن میں، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب لیا جائے گا تو انسان ہلاک ہو جائے گا، جبکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اس حدیث میں، فرمایا انما ذالک العرض ولیس احد یناقش الحساب یوم القیامت الا عذب. اے عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ جو ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے آسان حساب، یہ پیشکش ہوگی، خالی پیشی جس کو کہتے ہیں، پیشی لفظ بولیے، پیش عرض، بتایا جائے گا، خالی نام اعمال دکھایا جائے گا، یہ حساب نہیں ہے. یہ آسان حساب کا مطلب کہ صرف پیشکش ہوگی، یہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان حساب. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف پیش ہوگی چیز، اس کو، اس کی تدقیق جس کو کہتے ہیں نا، نہیں ہوگی، باریکی سے سوالات نہیں کیے جائیں گے، صرف پیش کیا جائے گا، انسان دیکھے گا صرف. آگے فرمایا وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابِ، اگر کسی سے مناقشہ ہوگا، مناقشہ سمجھتے ہیں، حساب جس سے مناقشہ، نقاش کے ساتھ حساب، مطلب یہ تم نے کیا، یہ کیوں کیا، یہ کب کیا، اس کو نقاش کہتے ہیں. مناقشہ جو ہے، مناقشہ کہتے ہیں تدقیق کے ساتھ، یعنی اس کو آپ مناقشہ اردو میں بھی لفظ کے استعمال کیا جاتا ہے، میں عام اردو میں سمجھاؤں اس کو، جس سے باریکی سے پوچھا جائے، صرف پیش نہیں کیا جا رہا، اس کو پوچھا جا رہا ہے اس کے نام عمل میں، بھئی یہ کام آپ نے کیا ہے، اس دن کیا تھا، یہ گالی آپ نے دی تھی، یہ مرڈر آپ نے کیا تھا، یہ گناہ کا کام کیا تھا، یہ نافرمانی آپ نے کی تھی، ایک ایک چیز باریکی سے پوچھی جا رہی ہے، اس کو نقاش کہتے ہیں. جیسے جو ڈاکٹریٹ یا پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لکھتے ہیں، یا پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھتے ہیں، دیکھیں ماسٹرز کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھتے ہیں نا، تو ان کا مناقشہ ہوتا ہے. مناقشہ ہوتا ہے جو رسالہ انہوں نے لکھا ہے نا، مثال کے طور پر جس ٹاپک پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کا مناقشہ ہوتا ہے جو کئی گھنٹے چلتا ہے. بھئی آپ نے یہاں یہ لکھا تھا، یہ حدیث تو ان الفاظ کے ساتھ نہیں آئی ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، یہ اس کی تفسیر میں آپ نے حوالہ مکمل نہیں دیا ہے، یعنی باریکی سے جو ہے تمام چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مناقشہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حدیث میں آسان حساب تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے صرف پیش ہو، اس سے تدقیق نہیں کی جائے، باریکی سے پوچھا نہ جائے، صرف اس کو دکھایا جائے، بتایا جائے. یہ ہے آسان حساب، صرف بتایا جائے، صرف دکھایا جائے بس. لیکن جس سے نقاش ہوگا، جس کو پوچھا جائے گا اور باریکی سے جس سے سوالات کیے جائیں گے، الا یوم القیامہ، قیامت کے دن، الا عذب، مگر اس کو عذاب دیا جائے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا، اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں من حوسب عذب، جس کو حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا، جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. مطلب دوسرا قسم کا حساب، آسان حساب نہیں مراد ہے اس سے، بلکہ مشکل حساب ہے، حساب عسیر جس کو کہا علماء نے. کیونکہ حساب کی دو قسمیں بنے نا، آسان حساب صرف پیشکش ہے، تو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دے گا، یا اس کے لیے آسان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجاوز فرمائے گا. جیسا کہ ایک روایت اس سلسلے میں جو میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جب کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے نماز میں سنا. کیا دعا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب لے. فلما انصرفا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، تو نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے کہا یا نبی اللہ مل حساب الیسیر، اے اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزید وضاحت ہو رہی ہے، یہ بھی مسند احمد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اس میں اور وضاحت ہو رہی ہے. دیکھیے آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ينظر اللہ فی کتابہ فیتجاوز عنہ، کہ اللہ اس کے نام اعمال کو دیکھے گا اور اس کو معاف کر دے گا. دیکھے گا، پوچھے گا نہیں، پوچھ نہیں ہوگی، صرف دیکھے گا اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں دیکھ کر اس کو معاف کر دے گا. آگے فرمایا من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ ہلک، اے عائشہ اس دن جس کا نقاش ہوگا، جس سے پوچھ تاچھ ہوگی، جس سے باریکی سے سوالات کیے جائیں گے، اور جس سے سوالات شروع ہوں گے، پوچھا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث کے آخر میں وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ تَشُوكُهُ. مومن کو جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں دنیا میں، اذیت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں ہم مختلف قسم کی،
تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو ایسی صورت میں اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جو تھوڑی سی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے محمود بن لبید، آئیے حساب کے بارے میں کچھ اور حدیث ہیں۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنان یکرہہما ابن آدم، الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ ویکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب۔ نبی علیہ السلام فرماتے اس حدیث میں دو چیزیں آدم کی اولاد پسند نہیں کرتی ہیں، یعنی آدمیوں کو، انسانوں کو دو چیزیں ناپسند ہیں، نمبر ایک موت، نمبر دو مال کی قلت، یعنی تھوڑا پیسہ، تھوڑا کم، فائنینشلی کم ہے، ٹھیک ہے۔ موت کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے کہ موت آ جائے، وہ بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے۔ اور آدمی قلت مال کو، مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، مال کی کمی یہ قیامت کے دن حساب میں کمی ہوگی۔ مال کی کمی، تھوڑا مال، اب اس کا حساب ہوگا نا بھائی، مثال 1000 ریال تو 1000 ریال کا حساب، 1 ملین تو 1 ملین کا حساب دینا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک روایت، صحیح روایت ہے مسلم احمد کی، ترمذی میں بھی آئی ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ایک آدمی کا حساب لیا جائے گا، جب اس کا حساب لیا جائے گا تو اس کی کوئی نیکیاں نظر نہیں آئیں گی، اس کی حساب لیا جائے گا تو اس کی کوئی نیکیاں نظر نہیں آئیں گی، سوائے یہ کہ وہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور اللہ نے مال و دولت سے اس کو نوازا تھا، تو اس نے اپنے لڑکوں کو جو اس کے پاس کام کرتے تھے ان لوگوں کو اس نے حکم دیا تھا، ہمیشہ حکم دیتا تھا کہ اگر کسی نے ہم سے قرضہ لیا ہے اور وہ تنگ دست ہے، واپس نہیں کر سک رہا ہے، تو اس کو معاف کر دو۔ یہ اس کی ایک اچھی عادت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ درگزر کریں اس کو۔ اس نے دنیا میں درگزر کیا مشکل لوگوں کو، جو تنگ دست تھے، جو پیسہ واپس نہیں کر سکتے تھے، قرض نہیں چکتا کر سکتے تھے، اللہ رب العالمین فرمائے گا نحن احق بذلک من، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں درگزر کا، لہذا تجاوز عنہ، فرشتوں سے کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرو، اس کو معاف کر دو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، یہ مسلم احمد میں بھی یہ حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ الامانیہ۔ عقل مند، ہوشیار، دانشور وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اور موت کے بعد کی زندگی جس میں قیامت کا دن ہے اور حساب کا دن ہے، اس دن کے لیے اس نے عمل کیا۔ اور عاجز ہے وہ انسان جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں پڑ گیا اور اللہ سے امیدیں رکھتا ہے۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے ذکر، دیکھیے حساب ہوگا، لہٰذا عقل مندی اسی میں ہے، ہم سب کی حساب پکا، یا آسان حساب یا مشکل حساب۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم دنیا میں اپنے نفسوں پر کنٹرول کریں۔ نفس ابھارتا ہے انسان کو برائیوں پر، انسان برائیاں کر جاتا ہے، اب وہ برائیاں اتنی زیادہ زندگی میں ہوتی ہیں جو بھول بھی جاتا ہے، جو یاد ہے توفیق ہو تو اس کے لیے استغفار کرتا ہے، یاد نہیں ہے تو کہاں استغفار کرے گا آدمی؟ بعض لوگوں کو استغفار کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، ایسے کرتے کرتے زندگی اچھے کام برے کام دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب جن گناہوں سے توبہ نہیں ہوئی اس کا تو جو ہے اس کو بدلہ دینا ہے، حساب دینا ہے اس کو۔ جن گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی دنیا میں تو اس کا تو حساب دینا ہے۔ لہٰذا عقل مند، اس حدیث میں عقل مندی کیا ہے جو میں اور آپ اپنا سکتے ہیں کہ اپنے نفسوں پر کنٹرول کریں، اور موت کے بعد کی زندگی جس میں ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے،
اس کے لیے تیاری کر لیں. اور بیوقوف ہے وہ انسان، عاجز ہے وہ انسان جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارے، نفس جو ابھارتا ہے برائیوں پر وہ کرتا چلا جا رہا ہے اور امید کرتا ہے اللہ سے. تو یہ بڑا عاجز اور کمزور قسم کا انسان ہے. اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، ایک اور ایک حدیث کافروں کے متعلق. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے یجاء بالکافر یوم القیامہ فیقال له ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی به فیقول نعم فیقال له قد كنت سئلت ما هو ایسر من ذلك. اللہ اکبر. اللہ ہدایت دے کافروں. کفار کو قیامت کے دن کافروں کو لایا جائے گا حساب کے لیے. فیقال له، کافر سے کہا جائے گا کیا ایک بات بتا، اگر زمین بھر سونا تیرے پاس ہو، وہ سب سونا آج تیرے پاس ہو، زمین بھر سونا وہ دے کر تو فدیے میں دے کر آج کے دن کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ کہے گا نعم. وہ کہے گا بالکل، اگر اتنی دولت میرے پاس ہو میں وہ پورا دے دوں گا تاکہ آج کے دن کی پکڑ سے اپنے آپ کو میں بچا سکوں. تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے اس سے آسان چیز مانگی گئی تھی. مطلب توحید، ایمان، عمل صالح، جو زمین بھر سونے سے زیادہ مشکل نہیں ہے، مطلب محنت کی چیز نہیں ہے، آسان چیز تجھ سے مانگی گئی تھی لیکن تو نے جو ہے اس پر عمل نہیں کیا. معلوم ہوا کافروں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ کافروں کا بھی حساب ہوگا، اور کافروں کا جو حساب ہوگا وہ توبیخ کے لیے، ان کو ڈانٹ کے لیے، ان کی پھٹکار کے لیے، ورنہ ظاہر بات ہے ان کے پاس تو کوئی نیک اعمال ہے ہی نہیں. تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. حساب کے متعلق کچھ اور پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی پیش کرنا ہے. ایک تو آسان حساب، یہ آسان حساب اہل ایمان کا ہوگا جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بیان کیا. اہل مومنوں کے ساتھ کیا جائے گا جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو جن کی گناہ زیادہ نہیں ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ ہوگا جس میں یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا. اس سلسلے میں بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں آسان حساب کے متعلق. ایک اور ایک بات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ذرا غور سے سنیے اس حدیث کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کتفہ فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم اے رب حتی اذا قررہ بذنوبہ ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق علیہ. دیکھیے یہ ایک حدیث جس میں حساب کے متعلق ایک اہم بات آئی ہے اور ایک جو اب تک میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا، اپنے قریب کرے گا مومن کو. کب؟ یہ قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اپنا ہاتھ رکھے گا، اپنا بازو رکھے گا اور اس کو چھپائے گا، ڈھانک لے گا. اس کو قریب کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کو ڈھانک لے گا اور اس کو اس سے اعتراف کروائے گا. فیقول، اللہ کہے گا اتعرف ذنب کذا، کیا تو یہ گناہ کیا تجھ کو یہ گناہ یاد ہے؟ اتعرف ذنب کذا، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ فیقول نعم یا رب، تو بندہ کہے گا جی ہاں میرے رب. مومن بندہ کہے گا جی ہاں میرے رب، مطلب یاد ہے مجھے. حتی اذا قررہ بذنوبہ، ایک ایک گناہوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا جو مومن نے کیے دنیا میں. ٹھیک ہے.
تو اس تمام گناہوں کا وہ اعتراف کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعتراف کروائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَآ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ. جب ایک ایک گناہ یاد دلایا جا رہا ہے، بھئی یہ گناہ یاد ہے، یہ گناہ یاد ہے، یہ گناہ یاد ہے، ہاں یاد ہے، اللہ ہے میرے رب، یاد ہے، یاد ہے، وہ سمجھے گا کہ میں برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلا رہا ہے گناہ. اللہ تعالیٰ تو بھولتا نہیں، انسان بھول سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اعتراف کروائے گا، وہ اعتراف کر لے گا اور سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا رحمان و رحیم سترتها علیک فی الدنیا، ان گناہوں پر میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا، ان گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا. وانا اغفرها لک اليوم، آج میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں، میں ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. فیعطا کتاب حسناتی، اس کے نیکیوں کا جو نامہ اعمال ہے اس کو دے دیا جائے گا تاکہ وہ جنت میں چلا جائے. واما الکافر والمنافق، جہاں تک کافر اور منافق کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گواہی دینے والے لوگ اس دن گواہی دیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کفار، یہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو، باخبر ہو جاؤ کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. اس حدیث کو امامین شیخین امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. جس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، جو کہ معلوم ہونا چاہیے، آسان حساب کی مزید تفصیل یہ بھی ہے کہ مومن بندوں کے ساتھ آسان حساب ہوگا، ان کے نام اعمال ان کو دکھائے جائیں گے اور اللہ اعتراف بھی کروائے گا جو گناہ ان کے تھے، جن گناہوں سے انہوں نے جو ہے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور غفور اللہ تعالیٰ ہے، بخشنے والا، جس کا معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈال کر قیامت کے دن اس کو نظر انداز کر دے اللہ، مطلب معاف کر دے، تجاوز کر دے، ان گناہوں کو نہ پکڑے. کیوں؟ انہوں نے جو ہے اچھے کام کیے اور گناہوں سے معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یاد دلائے گا. یہ پیشکش ہوگی، صرف حساب نقاش نہیں ہوگا، مناقشہ، یہ صرف پیشکش ہوگی. جو دوسری حدیث میں ہم نے بھی پڑھا نا، بتایا جائے گا، صرف دکھایا جائے گا، اللہ دکھائے گا اس کو، یہ تو نے کیا، یہ کیا، یاد دلائے گا. تو سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج میں ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. پھر اس کے نیکیوں کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. جہاں تک کفار اور منافقین ہیں ان کے لیے تو بربادی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. کافروں کو ان کے کفر کی سزا دی جائے گی، قیامت کے دن ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا یہ دن یہ برحق نہیں ہے جس دن کا تم انکار کرتے تھے، یہ سچ نہیں ہے دن؟ تو قالوا بلا، وہ لوگ کہیں گے بالکل سچ ہے، تم کھڑے ہوئے ہیں، ہم سے حساب لیا جا رہا ہے. فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تم نے جو کفر کیا اس کے بدلے جو ہے تم گناہوں کو چکھو، یا گناہوں کو عذاب کو چکھو، عذاب کو چکھو. اسی طریقے سے یہ سورہ انعام کی آیت تھی. ایک سورہ انعام کی آیت ہے جس میں وہ لوگ خود گواہی دیں گے کہ ہاں دنیاوی زندگی میں پڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. اے جنوں کی جماعت، یعنی جنوں کا بھی حساب ہوگا، اس آیت سے پتہ چلا. اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نہیں آئے جنہوں نے تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اس دن سے، یعنی حساب والے دن سے، قیامت کے دن سے ڈرایا؟ قالوا، وہ لوگ گواہی دیں گے، کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہم گواہ ہیں، آئے ہمارے پاس پیغمبر، ڈرایا گیا ہم کو. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے دھوکے میں یہ لوگ پڑ گئے اور اپنے نفسوں پر خود گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کافر تھے، یہ لوگ کافر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان جو بھی عمل کرے گا، قسم ہے تمہارے رب کی، ان سب سے حساب لیا جائے گا. جہاں تک حساب کے متعلق ہے تو امتوں میں ساری امتوں کا حساب لیا جائے گا. کچھ اور اہم باتیں حساب کے متعلق، امتوں میں
سب سے پہلے امت محمد کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد باقی امتوں کا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث سے معلوم ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے جانے والے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وجود کے اعتبار سے یہ امت آخری امت ہے، امت محمد، لیکن قیامت کے دن جب حساب ہوگا اور جنت میں داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے جانے والی یا جن کا حساب ہوگا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد مسلمان سے یا انسان سے جو حساب ہوگا سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں اعمال جو ہے نا، یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے اعمال، ایک ہوتا ہے معاملات، ٹھیک ہے نا؟ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور معاملات داری میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ کسی نے کسی کا خون بہایا، ناحق قتل کیا، اس کی دلیلیں سنیے۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، افل یہ اس کے بارے میں ہے، دماء کے بارے میں۔ اس سے پہلے اعمال میں بندے سے جو ہے سب سے پہلے نماز کے متعلق حساب ہوگا، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت فإن، یہ جو ابو داؤد کے الفاظ ہیں، یہ فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل هل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك، اخرجه الامام احمد والامام ابو داؤد۔ امام احمد، امام ابو داؤد نے اپنی کتابوں کی زینت اس حدیث کو بنایا ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں سے یا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے پوری پڑھی نماز تب تو اس کے لیے پوری لکھی جائے گی، اور اگر پوری نہیں پڑھی اس نے، اس میں کچھ کمی رہی فرائض نماز میں، فرض نمازوں میں، اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی رہی تو اللہ عز و جل بیان فرمائے گا فرشتوں سے کہ دیکھو اس کی کوئی نفل نمازیں ہیں کیا، اس کی کوئی، سنی ہوگی آپ نے حدیث، نفل نمازیں ہیں کیا؟ اگر نفل نمازیں ہیں تو پھر فرائض میں جو نقص اور کمی واقع ہوئی ہے اس سے اس کو پوری کر دو۔ پھر زکوٰۃ کا اسی طریقے سے حساب لیا جائے گا، پھر باقی اعمال کا بھی اسی طریقے سے حساب لیا جائے گا۔ پتہ چلا نماز اعمال میں سب سے پہلے ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، عمرہ سب ہے نا بھائی، عبادت ہے، اس میں سب سے پہلے نماز جو کہ 5 وقتہ ہے، ہر دن پڑھنی ہے، فرض ہے، تو اس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اچھا حساب لے جایا جائے گا تو ذرا ذہن میں رکھیے ایک بات، ہاں بتانا ضروری ہے نا بھائی، خان صاحب بولیے کیا کب سے نماز فرض ہے؟ جب سے بالغ ہوئے۔ وہ بعض لوگ جو ہے بعد میں پابند ہو جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے پابند ہو گئے، اچھی چیز ہے، پھر اس کے بعد ایک عمل کرتے ہیں قضاء عمری، اس کو میں کلیئر کرتا چلوں۔ بھائی بالغ کب ہوئے آپ؟ مثال لڑکا عام طور پر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، بچیاں تو مینسس کے حساب سے ان کا معاملہ رہتا ہے۔ 15 سال میں بالغ ہوئے، کتنے سال کے ہیں اب؟ 50 سال کی۔ کب سے شروع کریں نماز 5 وقت کی؟ 15 سال سے پڑھنا تھا، کب سے شروع کریں؟ یاد نہیں ہے، اندازہ 30 سال سے، شاید 30 ایئرس کا تھا، میں آ گیا تھا سعودیہ تو لوگ بولے نہیں اللہ سے ڈرو نماز پڑھو وغیرہ، تو نماز شروع ہے۔ تو 15 ایئرس کی نمازوں کا کیا ہے؟ اس کو ایک فتویٰ دیا جاتا ہے جو کہ غلط فتویٰ ہے، میں کلیئر کر دوں، قضاء عمری۔ وہ کیسے؟ ہر فجر کے ساتھ ایک فجر پڑھو، ایک طریقہ ہے، ہر ظہر کے ساتھ ایک ظہر پڑھ لو، ہر مغرب عصر کے ساتھ ایک عصر پڑھ لو، ہر مغرب کے ساتھ ایک مغرب، ہر عشاء کے ساتھ عشاء، 5 + 5 10 نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ، کیونکہ وہ 15 سال کی نمازوں کی قضا کرنی۔ اچھا جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ کیوں چھوڑے آپ 15 سال کے بعد؟ ارے وہ کالج تھا، اسکول تھا پہلے، تو پھر کالج، 15 سال میں کالج، اسکول، پھر اس کے بعد کالج۔ اس وقت کہاں نہ ابا پڑھتے تھے، نہ امی پڑھتے تھے، نہ ابا بولے نہ امی بولے، سب لاٹھوری میں زندگی گزری، نعوذ باللہ، سستی قائلی میں، چلو کھیل کود تھا، تو بہرحال اس طریقے سے برباد ہو گئی زندگی۔ تو نماز چھوڑنا کفر ہے۔ خیر موضوع ہمارا وہ نہیں ہے کہ تارک الصلاۃ بہت بڑا مسئلہ ہے، نماز کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میں صرف مسئلہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو نمازیں زندگی بھر یا 15 سال چھوڑ گئی، مثال کے طور پر مرد ہو جاؤ، ان نمازوں کا کیا کرنا؟ یہ جان بوجھ کر چھوڑی گئی ہیں۔ سو کر کوئی آدمی 15 سال نماز نہیں چھوڑتا، 15 سال نہیں سوتا ہے، بھولتا بھی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر عمدن ان نمازوں کو ترک کر دیا گیا۔ اس کا ایک ہی کفارہ ہے، توبہ توبہ توبہ، بس
سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا. کیونکہ اتنے سال کی نماز ہے آپ. اچھا یہ تو میں 15 سال مثال دے رہا ہوں. علماء کے فتوے کیا ہیں؟ انسان کو اگر یاد ہے اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں تو ان کی وہ قضا کر لے. لیکن کیا آپ کو ہم کو یاد ہے کہ کتنے سال کی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں؟ یاد ہی نہیں ہے نا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, حدیث سنیے, من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. کوئی اگر سو جائے نماز پڑھنے سے, مطلب نیند کی وجہ سے چھوٹ گئی نماز, اٹھا تو دیکھا کہ ارے نمازیں ختم ہو گئی ہیں, 2 3 کتنے سو سکتا ہے, یا بھول جائے, فلیصلیها اذا ذکرها, جیسے یاد ہو پڑھ لے, جیسے اٹھ جائے پڑھ لے. ایک فجر ظہر 2 چھوٹ گئی سو کر, فجر سے پہلے سویا اور مغرب میں اٹھا مثال کے طور پر, تو 2 چھوٹ گئی نا, 3 چھوٹ گئی. فجر ظہر عصر تو 3 پڑھ لے فوراً, مثال دے رہا ہوں اس میں, یہ قضا ہے. یا بھول گیا نماز پڑھنا 1 یا 2 یا 3, لیکن زیادہ نمازیں بھولتا تو نہیں یار, وہ تو جان بوجھ کر چھوڑی گئی, تو اس کے لیے توبہ ہے, استغفار ہے, اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا, اور باقی زندگی میں جو ہے نماز کی پابندی کرنا. کیونکہ نماز سب سے پہلے قیامت کے حساب لیا جائے گا اس کا, اور حساب ظاہر بات ہے پورے زندگی کا لیا جائے گا. چاہے آپ بیمار ہو تب بھی آپ کو پڑھنا ہے, مسافر ہو تب بھی پڑھنا, سوائے عورتوں کے. عورتوں کو منسس میں معاف ہے, اس کے علاوہ عورت کو کسی حال میں معاف نہیں ہے, نفاس میں, منسس میں, جو معلوم ہے عورتوں کو. مرد کو کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. اور جہاں تک معاملات داری ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی, جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا. کیا مطلب؟ آپ نے کسی کا خون قتل کیا, خون بہایا, ٹھیک ہے, زخمی کیا, تو اس کا حساب آپ کو معاملات میں سب سے پہلے دیا جائے گا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور جو ہے اس دن کے لیے تیاری کر لے. جہاں تک حساب کا تعلق ہے, محاسبون, لوگوں کا جو حساب لیا گیا, 3 قسم کے لوگ ہوں گے. جو خلاصہ ہے, نمبر 1 وہ لوگ جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا. حساب کے معاملے میں 3 ٹائپ کے لوگ ہوں گے. نمبر 1 وہ جن پر, جو مومنین میں سے جن پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا, جس کا ذکر جو 70,000 لوگ ہوں گے, جو اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں ہم نے بتا دیا, اور وہ کیا کریں گے جس کی وجہ سے حساب نہیں ہوگا ان کا, یہ بھی ہم نے بتا دیا. سیکنڈ ٹائپ آف پیپل, وہ لوگ جن کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا, اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, وہ یہ عام مومنین اور گنہگار. جو عام مومنین بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہوں گے, اور ان کا اپنے اپنے اعمال کے حساب سے حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور میں نے بتایا نا, بعض لوگوں کو آسان حساب یہ ہوگا, مومنین کا عام مومنین کا آسان حساب یہ ہے کہ صرف اللہ دیکھے گا, اعتراف کروائے گا, اور اس کے بعد بخش دے گا, عذاب. بعض لوگ ایسے ہوں گے مومنوں میں سے, موحدین میں سے, جن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ تھے, انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی. اللہ نے چاہا کہ ان کو ان کے گناہوں کی جو شرک کے علاوہ تھے, ان کے موحدین ہم کہہ رہے ہیں نا, اسی لیے توحید والے, جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی, معافی نہیں مانگی, اور اللہ نے چاہا کہ اس کی سزا ان کو ملے, تو ان کی سزا ان کو ملے گی, حساب ان کا ہوگا, اور جہنم میں ان کو ان کے اعمال کی پوری سزا ملے گی. دوسری قسم, گنہگار تھے, توبہ بھی نہیں کیے, اللہ نے چاہا کہ ان کو معاف کر دے, بخش دے, سزا نہ دے, تو اگر انسان موحد 2 قسم میں سے ہوگا. دیکھیے میں اور خلاصہ کر دوں اور ایزی کر کے بتاؤں. ایمان والے, آپ 1 2 3 ایسے کریں, ٹھیک ہے. نمبر 1 وہ ایمان والے ہوں گے جن پر کوئی حساب نہیں, وہ 70,000 لوگ, ہو گیا ختم. نمبر 2 ایمان والوں میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ تھیں, نیکیاں زیادہ, آسان حساب ان کا لیا جائے گا, مطلب ان کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ نیکیاں زیادہ ہے, تو وہ جنت. فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. تیسرے قسم کے وہ لوگ جن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ تھے, نیکیاں کم گناہ زیادہ, ان گناہوں سے انہوں نے معافی نہیں مانگی. معافی مانگی تو معافی نہیں مانگی. ان 2 میں سے ایک معاملہ ان کا کیا جائے گا, جو 3rd ٹائپ آف پیپل ہے, 3rd ٹائپ آف ایمان. یا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے, کیونکہ ان کے گناہوں میں شرک نہیں تھا, انشاء غفر لہ, علماء معاف کر دے. یا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ان کو سزا ملے, اور سزا کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. اس کی دلیلیں موجود ہیں قرآن میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے بعد ایک اور قسم کافروں کی, مشرکین کی, ہم نے بتا دیا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا حساب ہوگا, اور صرف بتانے کے لیے, ڈانٹ کے لیے, اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اسی طرح اور عذاب, وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور مشرکین کا بھی, جہاں تک جو شرک اکبر پر مر گئے, شرک اکبر پر اللہ بچا کے رکھے, ان کا بھی سخت حساب ہوگا. اور اس لیے کہ دیکھو تم نے یہ کیا, بتانے کے لیے, ڈانٹ کے لیے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے سخت سزا دی جائے گی. اور اس سلسلے میں
ایک یا حساب کے بارے میں ایک اور ایک زبردست حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک آیت بھی میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو، ذرا ٹائم کتنا ہے بتا دیجئے خان صاحب. اللہ تبارک 4 منٹ ابھی ختم کر رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے رکھے جائیں گے سب کے. مجرم جو ہوں گے وہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا جرم دنیا میں کیا ہے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے سے پہلے ہی خوف زدہ ہوں گے، اور جب دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی. ان نامہ اعمال میں تو سب لکھا ہوا ہے بھائی، کوئی چھوٹا ظلم، بڑا ظلم، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ کوئی بچا نہیں ہے، سب تو لکھا ہوا ہے اس میں کوئی چیز. اور جو دنیا میں ان لوگوں نے کیا ہے ظلم یا گناہ، وہ تمام وہاں حاضر پائیں گے. تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ سارے تمہارے اعمال ہیں جن کو گن گن کر میں نے رکھا ہے تمہارے لیے، یا رکھتا ہوں میں تمہارے لیے گن گن کر. اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دوں گا. جس کو قیامت کے دن خیر ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جس کو اس کے علاوہ ملے وہ اپنے آپ پر ملامت کرے. یہ اس صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کل ہم سب کو یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ آئے گا. اگر خیر ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے توفیق دیا، آپ نے خیر کا کام کیا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. خیر کے علاوہ اگر ہے تو پھر بربادی ہے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے. اسی طریقے سے جو ظلم ہوگا دنیا میں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے بات کو روکتے ہیں، ظلم جو مظالم ہوں گے، کسی نے کسی کی زمین لی، کسی نے کسی پر ظلم کیا، اس کا بھی بڑا کڑا سخت قسم کا حساب ہوگا. اور ایک حدیث اس کو آئندہ درس میں بتاؤں گا، کس طریقے سے ظلم کی بنیاد پر انسان اپنی نیکیوں کو کھو دے گا اور لوگوں کے گناہوں کو اپنے سر پر لے کر دوزخ کی آگ میں جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اس سلسلے میں بہت ڈرانے والی ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے. اور اس کے بعد ترازو، نام اعمال کیسے تولے جائیں گے، اس کا بھی معاملہ آگے آئے گا. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آسان حساب فرما دے، یا حساب یسیرہ ہو جائے. بلکہ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم نے پچھلے مرتبہ بھی کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور وقت سے پہلے آنکھیں کھولنے کی ہم سب کو توفیق دے دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.